الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في جميع كلامنا۔ ہر قسم کی تمام تعریف اس ذات کے لیے جو دونوں جہان کا پالنہار ہے۔ لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود و سلام ہو جیو میرے اور آپ سب کے آقا، آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ہادی سبل فخر رسل شافی محشر ساقی کوثر محبوب کبریا عبداللہ کا پیارا آمینہ کا دلارا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، عقائد اسلام کے ذیل میں گزشتہ جمعہ تک انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کے متعلق عقیدوں کے بیان میں آخری عقیدہ بیان ہوا تھا کہ ہمارے نبی، آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت نے ہمارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ نبوت اور رسالت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی کسی بھی اعتبار سے نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کا خلاصہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا شبہ خاتم النبیین، یعنی تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، ذلی نبی کا دعویٰ کرے، بروزی نبی کا دعویٰ کرے، کسی بھی اعتبار سے نبوت کا دعویٰ کرے، وہ بلا شبہ کافر، وقت کا دجال، کذاب ہے۔ اور جو شخص خاتم الانبیاء کے بعد
کسی مدعی نبوت کو مسلمان سمجھے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو مسلمان سمجھے اور اس کو بھی ایمان والا سمجھے، تو پھر وہ خود اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک میں ایک بدبخت آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، مرزا غلام احمد قادیانی۔ جس نے اس کو مسلمان سمجھا اور اس کی جھوٹی نبوت کو مانا، وہ سب کافر ہو گئے، اگرچہ کہ وہ اپنے آپ کو احمدیہ مسلم کہتے ہیں، لیکن ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قرآن ان کو کافر ڈکلیئر کر چکا ہے۔ قرآن مجید کی بیشتر آیتیں ایسے لوگوں کو اسلام سے باہر کا راستہ دکھا چکی۔ تو بہرحال خاتم النبیین، عقیدہ ختم نبوت کا یہ جو عقیدہ ہے، یہ بہت ہی بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے اسلام کا۔ اس میں اگر رتی برابر جھول ہے تو پھر ایمان میں شک پیدا ہو جائے گا، چاہے اعمال کروڑوں کے حساب سے کر لے، لاکھوں کے اور کروڑوں کے حساب سے اعمال بچا لائے، لاکھوں رکعت نماز پڑھے، کروڑوں روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، مسجدیں بنائے، مدرسے بنائے، بیواؤں یتیموں کی مدد کرے، خدمت خلق میں اعلیٰ سے اعلیٰ مثال قائم کر دے، لیکن اگر عقیدہ ختم نبوت میں کمپرومائز کیا، کسی کی جھوٹی نبوت کو مانا یا اسے مسلمان بھی سمجھا، تو پھر اس کے ان سارے اعمال کا کوئی معنی باقی نہیں رہ جاتا۔ حبط اعمال یقینی ہے، اعمال کا برباد ہونا یقینی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ قیامت تک بہت سارے جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے، کذاب پیدا ہوں گے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے۔ تم ان سے ہوشیار رہنا۔ اور اس کا میں نے آسان طریقہ یہ بتایا اور ہمیشہ بتاتا ہوں کہ اس طرح کے فتنوں سے اگر ایک عام مسلمان اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اپنے ایمان و اعمال کو بچانا چاہتا ہے، تو اس کا آسان میتھڈ، آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے اپنے علاقے کے معتبر علماء حق کے ساتھ جڑ کر چلے، ہر مسئلہ پوچھ پوچھ کر عمل کرے، ہر عقیدہ پوچھ پوچھ کر ٹھیک رکھے۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے، اور حدیث میں اسی کی ترغیب آئی ہے، یا تو خود عالم بن جاؤ، یا متعلم بن جاؤ، یا پھر مستمع بن جاؤ۔ یہ جو تیسری کیٹیگری حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یہ عام عوام کی ہے، جو نہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں خود سے، نہ حدیث پڑھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ دنیاوی دھندوں نے ایسے گھیر رکھا ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے مصروفیت اجازت نہیں دیتی، دھندا اجازت نہیں دیتا، تجارت اجازت نہیں دیتی، لیکن مسلمان بھی باقی رہنا ہے، جہنم سے بھی بچنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بھی بچنا ہے، جنت میں بھی جانا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستمع بن جاؤ۔ مستمع کا کیا مطلب؟ سن کر، پوچھ پوچھ کر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اس کے جو بھی راستے ہیں اسے اختیار کرو۔ بیانات سننا، مسائل پوچھنا، یہ عوام کے لیے ایک بہت آسان راستہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جب لوگ آزاد ہو جائیں گے عقیدوں میں، اعمال میں، جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ عقیدہ بنا لیا، جو اچھا لگ رہا ہے اسے عقیدہ بنا لیا۔ کوئی پاکھنڈی کوئی کرشمہ دکھا دے، اس کو نبی کے درجے پہ بٹھا دیا، اور کوئی کرشمہ دکھانے والا جادوگر کوئی جادو دکھا دے تو اسے اولیاء کے درجے پہ بٹھا دیا۔ یہ ساری چیزیں اسی وقت ہوتی ہیں جب عوام کا تعلق علماء کے ساتھ مضبوط نہیں ہوتا۔ اب کوئی ایسی اچنبے والی چیز سامنے آئی، کوئی خرق عادت چیز سامنے آئی، ایک ایسا
میراکل سامنے آیا کہ لوگ مل کر بھی اسے نہیں کر سکتے، لیکن ایک انسان اسے دکھا رہا ہے، تو وہ وہاں سب سے پہلے اپنے علاقے کے معتبر علماء سے فتویٰ لیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ ایک آدمی ایسا ہے جو ایسے کام کر کے دکھا رہا ہے، ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے، خود کو نبی کہتا ہے، خود کو عیسیٰ کہتا ہے، خود کو مہدی کہتا ہے، اور معرفت کے نام سے ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، طریقت اور حقیقت کے نام سے ایسی باتیں کرتا ہے، اسے ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ علماء تحقیق کریں گے، تفتیش کریں گے، اس کے عقائد کھنگالیں گے اور اسے قرآن و حدیث پر پیش کریں گے۔ اگر میچ ہو رہا ہے تو کہیں گے بھائی قابل اتباع ہے، میچ نہیں ہو رہا ہے بلکہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے چوغا اڑا ہوا ہے، تو پھر متنبہ کر دیں گے کہ اس شخص سے بچ کر چلنا تمہارے ایمان کی ضمانت۔ تو فتنوں سے بچنے کے لیے علماء سے جڑنا بے حد ضروری ہے۔ اب انبیاء کے تعلق سے جو عقیدے بیان ہو رہے ہیں، اس میں صاحب کتاب نے عقیدہ نہم عموم بعثت محمدیہ کو بیان فرمایا ہے۔ نواں عقیدہ یہ بیان فرمایا کہ ہمارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے، آپ کو نبی اور رسول بنا کر جو بھیجا گیا ہے، وہ کسی خاص علاقے کے لیے، خاص خطے کے لیے، یا کسی خاص مکان کے لیے، یا کسی خاص شہر اور گاؤں کے لیے نہیں بنا کر بھیجا گیا، بلکہ پوری کائنات کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اس کو کہتے ہیں عموم بعثت محمدیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا عمومیت والا مسئلہ، یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے انسانوں اور جنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت عام ہے۔ عام ہونے کا مطلب کیا؟ کسی خاص مکان، کسی خاص طرح کی قوم اور خاص علاقے کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ پوری کائنات کے انسانوں اور جنات کے لیے، حتیٰ کہ فرشتوں کے لیے بھی ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو جن کاموں پر لگا دیا وہ لگے ہوئے ہیں، تو وہاں ان کی اصلاح کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، ورنہ یہ جو دو مخلوقات ہیں ٹاپ کی، انسان اور جنات، ان کے لیے ہمیشہ اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے اور تمام جنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے جن و انس کے لیے تا قیامت نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہ بھی ایک جزیہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ بعض جھوٹے دعوے کرنے والوں نے، نبوت کے دعوے کرنے والوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً نبی تھے، رسول تھے، لیکن ان کے زمانے کے حد تک تھے، ان کے زمانے کے حد تک تھے، ان کا زمانہ ختم ہو گیا تو اب اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اس طرح سے بھولے بھالے لوگوں کو دھوکہ دے کر، فریب میں ڈال کر، چکنی چپڑی باتیں کر کے ان کے ایمان پر ڈاکے ڈالتے، ان کے ایمان کو سلب کرنے کی کوشش کرتے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات اور پورے عالم کے جنات و انسان کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ قیامت تک آپ ہی کی تعلیمات چلیں گی۔ اسی لیے قرآن اور حدیث کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے اور اس کی حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ اب قیامت تک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی تعلیمات چلیں گی۔ جو آپ کی تعلیمات کو مانے گا وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جائے گا، جو آپ کی تعلیمات میں وسوسوں کے چلتے تعویلات کر کے اس سے بچنے کی کوشش کرے گا
وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، بلکہ خدا کے قہر کا اور عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے جنات و انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، ویسے ہی قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا۔ یہ ہم سب اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی اور کو نبی ماننا تو بہت بڑی بات ہے، کسی اور کو رسول ماننا تو بہت بڑی بات ہے، اگر شک بھی کر لیتا ہے کہ حضور کی رسالت میں شک بھی کر لیتا ہے کہ قیامت تک کے لیے ہے یا نہیں ہے، تو پھر وہ بھی ایمان سے نکل جائے گا۔ شک کی وجہ سے بھی لوگ ایمان سے نکل سکتے ہیں، اس لیے بہت احتیاط سے ان عقیدوں کو سینوں میں رکھنا چاہیے۔ دو دلیلیں صاحب کتاب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومیت، بعثت کی عمومیت پر یہاں قائم فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، بے شک میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا فرستادہ ہوں، تم سب لوگوں کی طرف، الیکم جمیعا، پوری انسانیت کی طرف اور تمام جنات کی طرف۔ الیکم جمیعا میں یہ سب کے سب داخل ہو جاتے ہیں، قیامت تک جتنے انسان ہوں گے سب اس میں داخل، قیامت تک جتنے جن ہوں گے سب اس میں داخل۔ تمام انسان و جنات کی طرف مجھے فرستادہ بنایا گیا ہے، مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ اعلان خود اللہ نے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبانی کروا دیا۔ اب یہ اعلان قیامت تک کے لیے ہے۔ دوسری آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے واسطے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنانے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو صفات بشیر اور نذیر جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر آپ کو نظر آئیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خوشخبریاں سنا کر امت کو اعمال پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں ڈر سنا کر امت کو گناہوں سے بچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، میں جہاں خوشخبریاں سناتا ہوں جنت کی، اللہ کے وعدوں کی، اسی طرح تمہیں ڈراتا بھی ہوں اللہ کے قہر سے، اللہ کے عذاب سے اور اس کی بنائی ہوئی جہنم سے تمہیں ڈراتا بھی ہوں۔ اس لیے سنبھل کر چلنا، طاعات کا راستہ اختیار کرنا، برائی کا راستہ ہرگز اختیار مت کرنا۔ اللہ نے اور میں نے تمہارے لیے جو شریعت فکس کر دی ہے، متعین کر دی ہے، اس کے حساب سے زندگی گزارنا، منمانی زندگی مت گزارنا، رسومات پر عمل مت کرنا، رواجات پر عمل مت کرنا۔ لیکن دیکھیے پوری دنیا کے مسلمانوں پر اس وقت اگر طائرانہ نظر بھی دوڑائی جائے تو پوری دنیا کا 90% سے زیادہ مسلمان اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر منمانی زندگی گزارنے پر تلا ہوا ہے۔ حضور نے اسی سے ڈرایا تھا کہ دنیا تم پر کھول دی جائے گی، اس کی چمک دمک کو اور یہاں کی رونق کو دیکھ کر کہیں اللہ کے راستے کو بھول نہ جانا، کہیں اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں ان کو نہ بھول جانا۔ لیکن ہوا ایسا کہ دنیا نے اس قدر تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچا کہ ڈیموکریٹک ملک کی الگ بات ہے اور جہاں کفر ہے وہ الگ بات ہے۔ جن ممالک کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے
کہ یہاں قرآن کا قانون چلتا ہے، یہاں حدیث کا قانون چلتا ہے، یہاں اللہ کا قانون چلتا ہے۔ اسلامی مملکت، اسلامی کنٹریز جن کو کہا جاتا ہے، ان کنٹریوں کی حالت یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا باپ بنا کر بیٹھے، غیروں کے طریقوں پر چلنے کو فیشن سمجھ کر بیٹھے۔ ان کنٹریوں کی یہ حالت ہے، وہاں کے مسلمانوں کی یہ حالت ہے۔ تو بہرحال اسی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک ڈراتے رہے کہ تم پر دنیا کھول دی جائے گی، مال کی فراوانی ہوگی، عیش و عشرت کی فراوانی ہوگی، اسباب تم میں کھول کر دے دیے جائیں گے، پوری دنیا مزین ہو کر تمہارے سامنے آئے گی، ننگی لڑکیاں تمہارے سامنے آئیں گی، اور عیش کے تمام اسباب تمہارے سامنے آئیں گے۔ کہیں حسن پرستی کے چکر میں، مال پرستی کے چکر میں اپنے ایمان اور اعمال کو برباد نہ کر لینا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان دو صفات کا کما حقہ حق ادا کر دیا، اس سے زیادہ بھی کر دیا۔ جن جن باتوں کی خوشخبریاں دینی تھی دے دی، جن جن باتوں سے ڈرانا تھا ڈرا دیا۔ اب ان کی تعلیمات کو صحابہ نے محفوظ کیا، پھر تابعین نے محفوظ کیا، اس کے بعد تبع تابعین نے محفوظ کیا، اس کے بعد قیامت تک علماء اس کو محفوظ کرتے رہیں گے، اہل علم اس کو محفوظ کرتے رہیں گے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ انبیاء کا اگر کوئی وارث بن سکتا ہے، نبی کا کوئی وارث بن سکتا ہے، تو وہ سوائے عالم کے کوئی اور نہیں بن سکتا۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے، عقیدے درست کرنے کے لیے، اعمال درست رکھنے کے لیے، معاشرت اور معاملات درست رکھنے کے لیے، دنیا اور آخرت درست رکھنے کے لیے اپنے اپنے علاقے کے معتبر علماء سے جڑ کر چلنا چاہیے۔ تو ان دو آیتوں سے صاحب کتاب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی عمومیت کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد عقیدہ ہے، عقیدہ دہم۔ وہ عقیدہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل الانبیاء ہونا۔ چلیے بھائی، گزشتہ جمعہ میں نے ایک آخری میں ایک بات کہی تھی، وہ یہ کہی تھی کہ علماء دیوبند پر ایک طبقے کی طرف سے ایک ایلیگیشن لگایا جاتا ہے، ایک الزام لگایا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اکابرین اور علماء دیوبند کے بڑے علماء میں سے 4 علماء کی کتابوں میں سے کچھ اردو کتابوں کی عبارتوں کو نکال کر، اس میں قطر بیونت کر کر، آگے پیچھے کا مفہوم چھوڑ چھاڑ کر، صرف اپنے مطلب کا جملہ نکال کر، اسے دلیل بنا کر، اور اس پر ایک لٹریچر لکھ کر، اس پر ایک مسودہ تیار کر کے علماء حرمین کے پاس بھیجا گیا، اور پھر وہاں ان کے سامنے یہ باور کروایا گیا کہ یہاں جو اپنے آپ کو دیوبندی علماء کہتے ہیں، ان کے یہ عقیدے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں سے جو لکھ کر بھیجا تھا، وہ انہوں نے دیکھا تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ تو کفریہ اور شرکیہ عقیدے ہیں، تو انہوں نے سائن کر دیا کہ جن کے یہ عقیدے ہوں گے وہ کافر ہیں۔ اس طرح سے اس کو وہاں سے منگوا لیا، اور پھر پورے ملک کے اندر اس کو بٹوا دیا، چھپوا دیا، پھیلا دیا، نشر کر دیا، خوب اس کی اشاعت کر دی کہ علماء دیوبند کافر ہیں، کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ اسی میں سے گستاخی کا فتویٰ بھی لگا ہوا تھا، اسی کی ایک شق گستاخی کا فتویٰ۔ علماء دیوبند میں جو اکابر علماء گزرے ہیں وہ گستاخ رسول تھے، اور ان کے ماننے والے بھی گستاخ رسول۔ میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی انہوں نے کیا کیا، کیسے کیا، کس طرح سے دھوکہ اور فریب سے کام کیا، کس طرح سے دجل سے کام لیا، ہمیں اس کے بارے میں جانا نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا تھا آپ سے کہ ہم علماء دیوبند حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آپ کی فضیلت کے تعلق سے، آپ کی بابرکت ذات والا کے تعلق سے
کیا عقیدہ رکھتے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور فیصلہ آپ خود کر لیں، فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اسی لیے یہ تمہید میں نے باندھی کہ جتنے ایلیگیشنز گستاخ رسول ہونے کے علماء دیوبند پر لگائے گئے ہیں وہ اس بنیاد پر لگائے گئے ہیں کہ علماء دیوبند حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ کی افضلیت کو نہیں مانتے، آپ کی فضیلت کو نہیں مانتے۔ اس بیس پر وہ گستاخی کے فتوے ٹھوکے گئے، پورے ملک کے اندر اسے نشر و اشاعت کے ذریعے سے پھیلایا گیا اور پھر بدنام کرنے کی ایک ناپاک کوشش کی گئی۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، جتنی طاقت کے ساتھ علماء دیوبند کو ان لوگوں نے، یہ خاص طبقے نے بدنام کرنے کی کوشش کی، کفر کا فتویٰ لگا کر، گستاخی کا فتویٰ لگا کر، اللہ رب العزت نے علماء دیوبند کی شان میں اتنی ہی تیزی کے ساتھ اور 4 چاند لگا دی۔ پوری دنیا کے اندر دارالعلوم دیوبند کا ڈنکا بجنے لگا، پوری دنیا کے اندر علماء دیوبند کے علم کا لوہا مانا گیا، پوری دنیا کے اندر علماء دیوبند کے طہارت و تقوی اور خوف خدا کا لوہا مانا گیا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے فیصلہ۔ ایک انسان جب ایک حق پر رہنے والے انسان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی پگڑی اچھالنے کی کوشش کرتا ہے، صرف نفس کی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے، اپنا ذاتی تعصب ٹھنڈا کرنے کے لیے اور اپنی دشمنی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، جب کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور وہ خاموشی سے اس کا دیکھتا رہتا ہے تماشا، فیصلہ انسان نے اس وقت اللہ کرتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ تم جتنی کوشش کر سکتے تھے کر لیے، علماء دیوبند کو کافر قرار دینے کی، علماء دیوبند کو گستاخ رسول قرار دینے کی۔ لہٰذا سنو، آج سے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ جس ملک میں جاؤ گے وہاں دیوبندیوں کا فیض تمہیں نظر آئے گا، کوئی نہ کوئی تمہیں قاسمی عالم نظر آئے گا، قاسمی مفتی نظر آئے گا۔ دنیا گھومنے والوں نے، دنیا پھرنے والوں نے یہ شہادت دی ہے، وہ آن ریکارڈ بھی ہے، کتابوں میں محفوظ ہے۔ ہم دنیا کے جس گوشے میں گئے ہیں، دنیا کے جس چپے میں گئے ہیں اور غریب سے غریب گاؤں میں، امیر سے امیر گاؤں میں، دنیا کے کونے کونے گھوم کر آئے ہیں، وہاں دارالعلوم دیوبند کا فیض ہم دیکھ کر آ رہے ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے۔ یہ ہوا اللہ کا فیصلہ۔ تو ایک سازش کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت، کچھ اختلاف کو بنیاد بنا کر پوری برادری کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، پورے علماء دیوبند کو اور ان کے ماننے والوں کو کافر قرار دینے کی کوشش کی گئی، گستاخ رسول قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ اللہ نے الٹا یوں کیا کہ ان کی شان کو اور بڑھا دیا، پوری دنیا کے اندر دارالعلوم دیوبند کے فیض کو پھیلا دیا کہ اب بتاؤ کیسے تم ان کو بدنام کرو گے۔ تم اپنی مسجدوں میں چیخ چلا سکتے ہو، اپنی تھوڑی سی پبلک کو باور کروا سکتے ہو، لیکن پوری دنیا کے اندر اگر ڈنکا بج رہا ہے علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے، خوف خدا کے اعتبار سے اور دینی خدمات کے اعتبار سے، قرآن کی خدمت کے اعتبار سے، حدیث کی خدمت کے اعتبار سے، پوری دنیا کے اندر اگر زبردست خدمات انجام دی ہیں، اللہ نے اس کے لیے علماء دیوبند کو چنا۔ ایسے علماء پر چند عبارتوں کو سامنے رکھ کر غلط فہمی کی بنیاد پر، ناسمجھی کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر کفر کا فتویٰ لگا دینا اور ان کو کافر قرار دے دینا، اور یہ کہنا کہ اگر دیوبندی مسجد میں آ جائے تو مسجد ناپاک ہو جائے، دیوبندی اگر مکے میں بھی مرے تو وہ پھر بھی جہنم میں جائے گا، اور ہمارا کوئی شراب خانے میں، رنڈی خانے میں مرے تو پھر بھی وہ جنت میں جائے گا۔ اس طرح کی بکواسات بک بک کر عوام کے دماغ کو خراب کرنا اور نفرت پیدا کرنا، لڑانے کی کوشش کرنا، دو طبقوں کے اندر جنگ پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب ایک خاص طبقے کا لاہی عمل رہا۔ اس لیے اگر اس کی تفصیلات میں گیا کہ انہوں نے کس طرح سے، کن کن کتابوں سے کون کون سی عبارتوں کو نکال کر زبردستی کفر کا فتویٰ لگوایا گیا، زبردستی گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ لگایا، وہ تو بہت ایک لمبا ٹاپک ہے،
اس کے سلسلے میں علماء دیوبند کی طرف سے جو جوابات قلم بند کروائے گئے وہ ایک کتابچے کی شکل میں موجود ہے، المہند علی المفند، جس میں ان لوگوں کی سازش کے تحت جب علماء دیوبند کے کچھ ایسے عقیدے جس سے کفر ثابت ہوتا تھا، شرک ثابت ہوتا تھا، ان کی نظر میں انہوں نے علماء حرمین کی طرف بھیجا۔ اب مثال کے طور پر ایسا ہوا، سمجھیے میں نے ایک کتاب لکھی، کتاب میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں، کچھ ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے ولو بالفرض کے فریضے قضیے استعمال کر رہا ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا، یہ اگر مگر سمجھتے نا، اگر کہاں استعمال ہوتا ہے؟ حقیقت کے لیے، سمجھانے کے لیے اگر کوئی ہم بول رہے ہیں کہ بھائی دیکھو اگر ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا، اس کو ہم دلیل بنا سکتے ہیں؟ دلیل نہیں بنا سکتے، وہ بات سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ ویسے جملوں کو نکال کر ایک باقاعدہ لٹریچر تیار کر کے، ایک سوال نامہ تیار کر کے علماء دیوبند کے خلاف علماء حرمین کے پاس بھیجا گیا۔ اس وقت کے کچھ 25 26 یا 30 علماء تھے جو انہوں نے اس کو پڑھا، ان کو معلوم نہیں کہ یہ کس کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے، بس انہوں نے پڑھا تو دیکھا کہ بھئی یہ شرکیہ اور کفری عقیدے ہیں، یہ گستاخی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لہٰذا انہوں نے سائن کر دیے کہ بھئی یہ عقیدے جن کے ہوں گے، یہ عقیدے جن کے ہوں گے وہ کافر ہیں، وہ گستاخ رسول۔ ہم بھی کہتے ہیں تم نے دھوکے سے جو عقیدے بنائے، تم نے دھوکے سے جو عقیدے بنائے وہ یقیناً کفر والے ہی ہیں، وہ یقیناً کفر والے ہی ہیں، لیکن ہمارے عقیدے بالکل ایسے نہیں ہیں۔ ہماری کتابیں موجود ہیں، ہمارے اکابرین کی کتابیں موجود ہیں، آپ خود خرید کر پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو پھر بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے تو علماء سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یقین مانیے، یقین مانیے، جتنے بھی الزامات لگائے گئے ہیں ایک پیسے کی اس میں صداقت نہیں، ایک پیسے کی اس میں صداقت نہیں، بس ادھر ادھر کا مفہوم چھوڑ کر، سیاق سباق چھوڑ کر، اپنی مطلب کی عبارتیں نکال کر ان کو بھیجا گیا۔ پھر جب آواز اٹھی علماء دیوبند کی طرف سے کہ ہمارے عقیدے وہ نہیں ہیں جو سوال نامے میں لکھے گئے ہیں، یقیناً ہمارے وہ عقیدے ہے ہی نہیں، یہ تو جھوٹ باندھا گیا علماء دیوبند پر، یہ تو کذب بیانی سے کام لیا گیا، تو اس وقت ان کی طرف سے ایک مطالبہ یہ ہوا، اچھا اگر آپ اس کی تردید کر رہے ہیں تو اپنے عقیدے لکھ کر بھیجیے، عربی زبان میں اپنے کیا عقیدے ہیں لکھ کر بھیجیے۔ اس وقت ان کی طرف سے 26 سوالات آئے تھے علماء حرمین کی طرف سے، حرم کے علماء کی طرف سے، جنہوں نے کفر کا فتویٰ دیا تھا، جنہوں نے گستاخی کا فتویٰ دیا تھا، ان کی طرف سے علماء دیوبند کی خدمت میں 26 سوالات آئے، اس کا جواب لکھوایا گیا علماء دیوبند کی طرف سے۔ اسی کو کہتے ہیں المہند علی المفند، اس میں سارے عقیدے مرتب ہیں، وہی ہمارے عقیدے ہیں۔ ہاں اس میں اگر کفر ثابت کر دو تو ہم اپنے آپ کو کافر سمجھیں گے، ورنہ وہ عبارتیں جو آگے پیچھے سیاق سباق چھوڑ کر صرف اپنے مطلب کی عبارتیں نکال کر تم نے کفر ثابت کیا، اس میں تو کفر ثابت ہوتا ہی نہیں۔ بہرحال اس طرح سے علماء دیوبند کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا گیا، الزامات لگائے گئے اور ان کو گستاخ نبی، گستاخ رسول کا لقب دیا گیا، کافر کہا گیا، مشرک کہا گیا، پتہ نہیں کیا کیا القابات سے۔ آج بھی ہمارے شہر میں بھی 2-4 مسجدوں کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ کوئی جمعہ ایسا نہیں جاتا جس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں نہ دی جاتی ہوں، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں نہ دی جاتی ہوں، خلیل احمد سہارنپوری کو گالیاں نہ دی جاتی ہوں، قاسم نانوتوی کو گالیاں نہ دی جاتی ہوں، ان کا جمعہ ختم نہیں ہوتا، اٹھے بیٹھے، بس ایک بڑے آدمی نے باور کروا دیا کہ یہ گستاخ تھے، بچوں نے مان لیا، اب وہ ان کے بچوں کو بھی وہی سکھا رہے، خود کی تحقیق نہیں ہے، نہ انہوں نے وہ عبارتیں پڑھی، نہ وہ کتابیں پڑھی۔ ایک آدمی
مناظرہ کرنے آیا ہے۔ تحذیر الناس کی ایک عبارت پر، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی ایک عبارت پر مناظرہ کرنے آیا ہے، تو سامنے والا دیوبندی مناظر پوچھتا ہے کیا آپ نے وہ کتاب خود سے پڑھی؟ تو کہتا نہیں پڑھی، مناظرہ کرنے آ گیا ہے۔ یہ ان کی علمی استطاعت ہے، ان کی علمی حالت ہے کہ صرف دوسروں کی باتوں پر بھروسہ کر کے علماء دیوبند کو گستاخ نبی، گستاخ رسول سمجھتے ہیں۔ اسی لیے میں ایک عام پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر ان دو طبقوں میں سے نفرت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، عداوتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایک جو ماحول گرم کیا گیا نفرتوں کا، ایک جو ماحول بنایا گیا تفریق کا، ڈیوائڈ کرنے کا، تھے تو سب اہل سنت والجماعت، لیکن ان 5-6 عقیدوں کی بنیاد پر دو طبقوں میں 2 دھڑے بٹ گئے۔ ایک دیوبندی طبقہ ہوا جو شروع سے صحابہ کے طریقے پر چلا آ رہا ہے، اس کے بعد ایک شخصیت پیدا ہوئی، انہوں نے کہا یہ 7-8 مسئلوں میں ہم تم سے الگ ہیں، الگ وہ ہوئے ہیں کہتے ہمیں ہیں۔ یہ دیکھو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ورنہ علماء دیوبند کے تو وہی عقیدے ہیں جو قرآن میں ہیں، وہی عقیدے ہیں جو حدیث میں ہیں، وہی عقیدے صحابہ کے، وہی عقیدے تابعین کے، وہی عقیدے تابعین کے، وہی عقیدے اولیاء اللہ کے، 1450 سال سے جو عقیدے چلے آ رہے ہیں اس پر آج تک باقی ہیں علماء دیوبند۔ الگ یہ لوگ ہوئے، سب تھے اس سے پہلے اہل سنت والجماعت۔ ایک شخصیت پیدا ہوئی، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا شروع کیا، حالانکہ اس سے پہلے نہ کسی صحابی نے حضور کو عالم الغیب کہا، نہ کسی تابعی نے حضور کو عالم الغیب کہا، نہ کسی تبع تابعی نے، نہ کسی اہل علم نے حضور کو عالم الغیب کہا۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، سب نے اللہ کو عالم الغیب کہا۔ یہ ایک شخصیت 200 سال 250 سال پہلے، یا 150 سال پہلے پیدا ہوئی، انہوں نے کہا کہ حضور اللہ کی طرح عالم الغیب ہے۔ اختلاف انہوں نے کیا، جماعت انہوں نے بنائی، تفرقہ انہوں نے ڈالا، ورنہ تو ہمارا عقیدہ وہی تھا جو صحابہ کا، قرآن کا، حدیث کا۔ اور کہتے ہمیں کہ ہم نے دوسری جماعت بنا لی، ہم نے کوئی جماعت نہیں بنائی۔ دیوبندیت کوئی جماعت نہیں ہے، ایک قصبے کا نام ہے، کیونکہ دارالعلوم دیوبند اس قصبے میں پڑتا ہے، اس لیے وہاں کے فالوورز کو دیوبندی کہہ دیا جاتا ہے، شناخت کے لیے، تعارف کے لیے، ورنہ تو سب اہل سنت والجماعت۔ سب کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت۔ یہ 5-6 مسائل یا 7 مسائل ایسے تھے جن میں اختلاف ہوا، اس کے بعد 2 دھڑوں میں یہ اہل سنت کی جماعت تبدیل ہو گئی، اور ایک دھڑا دیوبندی کہنا لگا، ایک دھڑا بریلوی کہنا لگا۔ میں عوام سے یہ کہتا ہوں، صرف اپنے سمجھانے والوں کی باتوں پر بھروسہ مت کرو، صرف اپنے سمجھانے والوں کی باتوں پہ بھروسہ مت کرو۔ جن کتابوں کا یہ لوگ حوالہ دیتے ہیں ان کی اصلی کاپیاں منگواؤ، اصل کتابیں منگواؤ، خود سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کسی عالم کے پاس بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کرو، تب تمہارے سامنے اصل پکچر آئے گا۔ ورنہ یہ ہوگا کہ یہ جو ایک زمانے سے تمہیں بہکاتے ہوئے، ڈراتے ہوئے کہ دیوبندی گستاخ ہے، تم اس کے ساتھ دوستی کرو گے تو تم بھی گستاخ ہو جاؤ گے، تم اس کے ساتھ کھاؤ پیو گے تم بھی گستاخ ہو جاؤ گے، تم جہنم میں چلے، ایسے ڈر کا ماحول۔ اور کوئی بھی دھندا بغیر ڈر کے چلتا نہیں۔ روڈیزم بھی کرنا ہے تو پہلے کیا قائم کرنا؟ ڈر بٹھاؤ۔ تو یہ ادھر سے بھی وہی کام ہوا، نفرت پھیلائی گئی، ڈر بٹھایا گیا کہ اگر تم دیوبندیوں سے ملو گے تو تمہارے عقیدے بھی ویسے ہی ہو جائے۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس ایک ایسی شخصیت جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کے عشق میں غلو کر دیا تھا، حد سے آگے، شریعت کی حد سے آگے بڑھ گئے۔ ان کو ایسا نظر آیا کہ علماء دیوبند گستاخ ہیں۔ وہ مقام غلو کا مقام ہے، اور غلو کے مقام سے جو فتویٰ لگایا جاتا ہے اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ فتویٰ لگانے کے لیے قرآن اور حدیث کی دلیلیں ضروری ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے جو فتویٰ لگایا وہ غلو کے مقام سے،
قرآن اور حدیث سے اوپر اٹھ کر، ورنہ علماء دیوبند کے ایک ایک عقیدے کو آپ قرآن کے سامنے پیش کرو، حدیث کے سامنے پیش کرو، غلط ہو جائے تو میری داڑھی پکڑ کے باہر نکال دو۔ وہ الگ مقام پر چلے گئے تھے، غلو کرتے 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 ان کو اللہ میں خدا، خدا میں اللہ، ان کو رسول میں خدا اور خدا میں رسول نظر آنے لگ گیا تھا۔ وہ ایک الگ مقام ہوتا ہے عشق کا، لیکن اسے عام پبلک پر تھوپا نہیں جاتا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ وہاں سے انہوں نے یہ فتوے لگائے، وہ شریعت کی نظر میں معتبر نہیں، وہ قرآن اور حدیث کی نظر میں معتبر نہیں۔ عشق کا ایک مقام تھا، اسے غلو کا مقام کہتے ہیں۔ وہاں سے اپنی کیفیت کیا ہے وہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس پر کوئی سوال نہیں ہے، لیکن اس کیفیت کو سامنے رکھ کر دوسروں کو جج کرنا اور دوسروں کو گستاخ کہنا اور دوسروں کو بدعتی کہنا یا دوسروں کو کافر یا مشرک کہنا، یہ شریعت کی نظر میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ چلیے اب میں اصل بات پر آتا ہوں۔ جس بیس پر علماء دیوبند کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے، وہ بیس کیا ہے کہ یہ حضور کی فضیلت کو نہیں مانتے۔ کس کی فضیلت کو؟ حضور کی فضیلت کو نہیں مانتے۔ وہ کیا فضیلت ہے؟ اب دیکھ لیجئے، ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا مانتے ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، وہی عقیدہ ہے۔ عقیدہ نمبر 10، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل الانبیاء ہونا۔ فرمایا سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل المخلوقات اور افضل الانبیاء ہیں۔ دیکھ لیجئے علماء دیوبند کا صاف شفاف عقیدہ۔ اب اس میں کوئی خرابی ہے، کوئی گستاخی معلوم ہوئی؟ یہی عقیدہ پورے دیوبندیوں کا، یہی عقیدہ اہل علم کا، یہی عقیدہ ان کو فالو کرنے والوں کا۔ تمام اکابرین جن پر انہوں نے ایلیگیشنز لگائے، الزامات لگائے، ان سب کا عقیدہ افضل الانبیاء۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مخلوقات میں افضل ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ فضیلت اللہ کے بعد اگر کسی کی ہے تو وہ کس کی ہے بھائی؟ اب اس سے اچھا اور صاف اور شفاف عقیدہ کیا بیان ہو سکتا ہے؟ حضور کی شان کو بیان کرنے کے لیے، حضور کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے افضل المخلوقات کہنا ایک موزوں لفظ ہے، ایک مناسب، بہت مناسب لفظ ہے۔ پھر آگے بڑھ کر یہ فرمایا افضل الانبیاء بھی ہیں۔ مخلوقات میں تو افضل ہے ہی، لیکن تمام مخلوقات میں سب سے مقدس جماعت کس کی ہے؟ سب سے زیادہ فضیلت والی جماعت کس کی ہے؟ سب سے زیادہ کرامت اور شرافت والی جماعت کس کی ہے؟ انبیاء کی۔ انبیاء کی جماعت سب سے زیادہ فضیلت والی، سب سے زیادہ احترام والی۔ اس جماعت میں بھی ہم اہل سنت والجماعت علماء حق، علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ اس جماعت میں بھی ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل ہیں۔ اتنا صاف اور شفاف عقیدہ ہونے کے باوجود کچھ عبارتوں کو لے کر گستاخ رسول کہنا، گستاخ نبی کہنا، یہ ان کی بددیانتی ہے اور نفرت پھیلانے کا جذبہ ہے، لوگوں کو لڑانے کا جذبہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ چلیے، یعنی خدا تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بہتر، سب سے برتر ہیں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور تمام پیغمبروں سے افضل ہیں، تمام پیغمبروں سے افضل، عیسیٰ سے افضل، موسیٰ سے افضل، اسحاق سے افضل، اسماعیل سے افضل، ابراہیم سے افضل، نوح سے افضل، شیث سے افضل، اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی افضل۔ تمام انبیاء کے زمرے میں اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ فضیلت والی، افضلیت والی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ کون ہے؟
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کل انبیاء اور تمام رسولوں کا سردار اور سرخیل بنایا ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، خدا کے بعد پوری کائنات میں، پوری مخلوقات میں تمام انبیاء سے بڑھ کر اگر کوئی فضیلت والی ذات ہے تو وہ میرے اور آپ سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہے عقیدہ علماء دیوبند کا، جن کو یہ لوگ گستاخ رسول کہتے ہیں۔ آپ خود فیصلہ کرو کہ ان کا گستاخ رسول کہنا بنتا کہ نہیں بنتا۔ ہاں، اگر اس میں قطر و بیونت ہوتی، اس عقیدے میں حضور کوئی فضیلت کو نہ مانا جاتا، حضور کی فضیلت کو کم کر کے گھٹا کر کے بیان کیا جاتا، تب تو تمہارا ایلیگیشن لگانا، الزام لگانا سمجھ میں آتا۔ صاف صاف الفاظ میں کہا بھی گیا ہے، لکھا بھی گیا ہے، کتابیں موجود ہیں۔ میں خود عبارت پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں علماء دیوبند کا عقیدہ کیا ہے اور الزام کیا لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کام آج کے دنوں میں صرف اور صرف اپنی جماعت اور اپنے طبقے کو اور اپنی فرقے کو یا اپنی جماعت کو سب سے اعلیٰ اور برتر دکھانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ چند دنیاوی مفادات پر قائم رہنے کے لیے اس نفرت کو مینٹین کیا جا رہا ہے اور اس نفرت کی باتوں کو پھیلایا جا رہا ہے۔ لوگوں کو آپس میں ملنے نہیں دیا جاتا۔ وہ باقاعدہ کہا جاتا ہے کسی دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، کسی دیوبندی کی مسجد میں نہیں جانا، کسی دیوبندی کا بیان نہیں سننا۔ کبھی ہم نے یہاں سے یہ آواز نہیں لگائی، ہم نے صرف اتنا کہا اپنے اپنے طبقے کے، اپنے اپنی جماعت کے علماء سے جڑ کر چلو۔ ہماری دعوت تو یہ ہے جس میں عمومیت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم سب یہاں آؤ، علماء دیوبند کے فالوور نہیں، تم جس طبقے سے تعلق رکھتے ہو رکھو، لیکن جڑنا کس سے ہے؟ علماء سے جڑو۔ فیصلہ قیامت کے دن اللہ کرے گا، فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو، لیکن دنیا کے اندر اپنے ایمان و اعمال کو بچانا چاہتے ہو تو پھر اپنے اپنے علماء سے جڑو۔ ہماری دعوت تو اتنی صاف اور شفاف ہے، لیکن ادھر سے باقاعدہ نام لے کر، مسجدوں کا نام لے کر، اماموں کا نام لے کر، اکابر علماء دیوبند کا نام لے کر، انہیں گالیاں دے کر، ان پر لعنت بھیج کر، ان کو گستاخ رسول قرار دے کر، ان کو کافر اور مشرک کہہ کر یہ پبلک کو سمجھایا جاتا ہے کہ ان کی مسجدوں میں نہیں جانا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، ان کے گھروں میں بیٹیاں دینا نہیں، لینا نہیں، ان کے ساتھ کوئی طرح کا معاملہ نہیں کرنا۔ تجارت کر سکتے، تجارت کر سکتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب ہر طرح سے قطع تعلق کرا رہے ہو تو پھر تجارت کا کئی کو اجازت دے رہے ہو؟ جہاں مال وہاں مسئلہ الگ۔ بات سمجھیے میرے بھائیوں، میں صرف اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک پلاننگ اور ایک منصوبے کے تحت علماء دیوبند کو کافر قرار دینے کی ناپاک سازش رچی گئی، جس کو پورے شد و مت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ ہندوستان میں پھیلانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ جس کو عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ ہمارا عقیدہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو عزت دے حقیقت میں وہ باعزت ہے، اللہ جس کو ذلیل کرے حقیقت میں وہ ذلیل ہے۔ تو ان لوگوں نے جتنے ایلیگیشنز اور الزامات لگا کر علماء دیوبند کو کافر قرار دیا، علماء دیوبند کو گستاخ رسول قرار دیا، جتنی کوششیں کر سکتے تھے کر لی، لیکن پوری دنیا کے چپے چپے میں اللہ نے علماء دیوبند کے فیض و برکات کو پھیلا دیا۔ یہ ہے اللہ کا وار اور اللہ کی طرف سے فیصلہ۔ چلیے، ہمارا عقیدہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ہمارا عقیدہ صاف ہے، شفاف ہے۔ اللہ کی ذات کے بعد پوری کائنات میں، کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل جماعت انبیاء کی ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے انبیاء میں بھی سب سے افضل ہمارے نبی اور رسول۔ اب اس سے بڑھ کر میں کیا بیان کروں عقیدہ؟ ہماری نظر میں اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے، مرتبہ ہے اور کسی کی افضلیت ہے تو وہ کس کی ہے؟
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں جن کتابوں کی جن عبارتوں کو کاٹ چھانٹ کر کفر ثابت کیا گیا اور گستاخی ثابت کی گئی، یا تو اسے خود سے پڑھو یا کسی ایک معتدل عالم کے پاس بیٹھ کر اسے سمجھو، حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ بہرحال آگے چلیے، حدیث میں ہے قیامت کے دن آدم علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ حدیث میں کیا ہے بھائی؟ قیامت کے دن آدم علیہ السلام اور ان کی تمام اولاد میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ اور فرمایا ایک دوسری حدیث میں فخر نہیں کرتا بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر خبر دیتا ہوں کہ تمام بنی آدم کا میں سردار ہوں۔ پوری انسانیت میں اللہ نے مجھے سردار بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی عقیدہ علماء دیوبند کا بھی ہے۔ خام خواہ الزامات لگائے گئے، ایلیگیشنز لگائے گئے، ان کو گستاخ رسول کہا گیا۔ میں آپ کو ایک بات یہاں رک کر یہ بتاتا ہوں کہ جب لوگ ہم اپنا محلہ چھوڑ کر بچپنے میں کبھی کسی اور مسجد چلے جاتے تھے اور وہاں اس طبقے سے تعلق رکھنے والا امام ہوتا ہے اور جمعہ میں بیان کر رہا ہے، وہ باقاعدہ نام لے لے کر چیخ رہا ہے، وہ علماء دیوبند کو گالیاں دے رہا ہے، ان کو گستاخ رسول کہہ رہا ہے، تو بچے تھے، ہم سن رہے ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ ہمارے درمیان میں کچھ کافر ہیں جو مسلمان نظر آتے ہیں۔ وہ ہمیں ہی کہہ رہا تھا لیکن ہمیں خود لگ رہا تھا کہ وہ کسی کافر کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اتنے تعصبانہ انداز میں، اتنی نفرتانہ انداز میں لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے کہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں علماء دیوبند اور دیوبندی حضرات سب کے سب کافر ہیں، سب کے سب گستاخ رسول ہیں۔ اس طرح سے ذہنیت مینٹین کی جاتی ہے، ان کو ذہن کے ساتھ کھیل کر ان کی سوچ یہ بنا دی جاتی ہے۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو بھلا ہو کہ ہم پڑھنے گئے، آگے چل کر حفظ کیا، پھر مولوی کورس میں گئے، تب ہم نے کتابوں سے رشتہ جوڑا اور پھر سب کو پڑھا، دیوبندیت پڑھی، بریلویت پڑھی، اہل حدیث کو پڑھا اور جماعت اسلامی کو پڑھا، جتنے بھی جماعتیں ہیں جو اہل سنت میں انکلوڈ ہیں ان سب کو پڑھا۔ تب حقیقت سامنے آئی کہ جو الزامات علماء دیوبند پر لگائے گئے ہیں ایک پیسے کی اس میں حقیقت نہیں۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، میں نے جب خود پڑھا تب مجھے سمجھ آیا کہ علماء دیوبند پر جو الزام لگایا گیا کفر کا اور جو گستاخ رسول ہونے کا الزام لگایا گیا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس لیے میں پھر کہہ کے آگے نکلتا ہوں، اگر آپ لوگوں کو مسئلہ ٹھیک سے سمجھنا ہے، دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ، یوٹیوب کے اندر علماء حق کے بیانات موجود ہیں، اس میں دلائل سے بات سمجھائی گئی ہے کہ بھئی الزام یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، عبارت یہ ہے، کاٹ چھانٹ کر یہ عبارت پیش کی گئی ہے، اس میں خلاصہ کیا گیا ہے علماء کی طرف سے۔ آپ اس کو سن کر اپنا عقیدہ کلیئر کر سکتے ہیں اور علماء دیوبند سے جو نفرت دل میں بیٹھی ہے وہ نکل سکتی ہے کم از کم، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ، اگر آپ کو پڑھنا لکھنا آتا ہے، اردو کتابیں پڑھ لے سکتے ہیں، تو جن کتابوں کے حوالے سے اور جن کتابوں کی عبارتیں نکال کر علماء دیوبند کو کافر یا گستاخ رسول لکھا یا سنایا گیا، ان کتابوں کو بنفس نفیس خود منگوا کر خود سے سمجھیے، نہیں سمجھ میں آیا کسی معتدل عالم کے پاس بیٹھ کر ان کتابوں کو سمجھیے، ورنہ اسی نفرت کے ساتھ مر کر لوگ دفن ہو رہے ہیں، اسی نفرت کے ساتھ مر کر لوگ دفن ہو جا رہے ہیں۔ تو بہرحال میں نے طریقہ آپ کو بتا دیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے، میں نے عقیدہ بتا دیا علماء دیوبند کا کیا تھا، آپ اس پر فیصلہ کر لیں۔ چلیے 11واں عقیدہ، یہ عقیدے چل رہے ہیں انبیاء اکرام علیہم السلام کے تعلق سے۔ اسی کا ایک شق یہ ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے،
یعنی اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی گفتگو ہے، اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی گفتگو۔ کلام کا مطلب اللہ کی بات چیت ہے۔ اب ہم جو بول رہے ہیں یہ ہمارا کلام ہے، ہمارا کلام ہماری ذات سے نکلتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جو اس نے بذریعہ جبرائیل امین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنا کلام جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا، اور وہ بلفظ منزل من اللہ ہے، یعنی ہر لفظ اس کا اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ اس کی ترتیب اور ترکیب میں سوائے خدا کے کسی کو دخل نہیں۔ قرآن کریم میں جو ترتیب ہے، جو ترکیب ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی کا دخل نہیں۔ اور جو شخص اس مصحف کو کلام اللہ اور منزل من اللہ نہ مانے وہ کافر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن مجید اور قرآن کی آیتیں کلام اللہ نہیں ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اترا ہوا یہ کلام نہیں ہے، تو پھر ایمان سے اس کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا۔ اور یہ قرآن بعینہ اور بلفظ کل کا کل محفوظ ہے، نہ اس میں کچھ کمی ہوئی نہ کچھ زیادتی ہوئی۔ یہ تو متفقہ عقیدہ ہے۔ خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام کے ذریعے جو قرآن ہم کو پہنچا وہ بعینہ وہی قرآن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اس میں ایک اختلاف یہ ہوا کہ صحابہ کے ذریعے سے، تابعین کے ذریعے سے جو قرآن پہنچا وہ واقعتاً کیا وہی قرآن تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، یا پھر اس میں رد و بدل ہوئی۔ کچھ لوگ رد و بدل کے قائل ہوئے اور کہا کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے بلکہ کسی خاص امام کے پاس وہ قرآن ہے، وہ بعد میں لے کر آئی۔ ہدایت اب ہمیں چاہیے وہ قیامت کے قریب لے کر آئیں گے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ جس چیز کی ضرورت ہمیں اب ہے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے وہ چھپا دی گئی ہے۔ اتنی نانسنس بات ہے یہ۔ بہرحال اب میں اشارہ دے کے آگے نکل رہا ہوں، یہ ایک اختلافی مسئلہ، لیکن اچھی طرح سمجھ جائیے قرآن کریم جو ہم کو پہنچا ہے خلفائے راشدین اور صحابہ کے ذریعے سے وہ بعینہ ہو بہو وہی قرآن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ یوٹیوب پر بکواس ہوتی رہتی ہے، شیعہ حضرات کی طرف سے یوٹیوب پر بکواس ہوتی رہتی کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے اور 10 پارے ہیں، فلاں ہیں، اس میں صحابہ نے مکسنگ کر دی ہے۔ یہ اگر مکسنگ ہوتی تو وہ قرآن محفوظ نہیں ہوتا۔ محفوظ ہے لفظ بلفظ، نقطہ تک اپنی جگہ سے نہیں ہلا ہے، ایک نقطے کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے۔ یہ حفاظت خود بتاتی ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہوا ہے۔ چلیے، صحابہ اکرام نے نہایت امانت اور دیانتداری کے ساتھ بعینہ وہی قرآن کل کا کل بلا کسی کمی اور زیادتی کے امت کو پہنچا دیا۔ اور آپ کو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور سے ڈائریکٹ صحبت اختیار کرنے والے وہ صحابہ کی جماعت، اگر ان میں امانت نہیں تو پھر دنیا میں کسی میں امانت نہیں۔ اگر وہ دیانتدار نہیں تو دنیا میں کوئی اور دیانتدار ہو ہی نہیں سکتا۔ اصل ان کی امانت پر سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے، ان کی دیانت پر سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر وہ بھی امانت دار نہیں تو دنیا میں کوئی پھر دوسرا تیسرا آدمی امانت دار ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے یہ ماننا ہوگا کہ صحابہ اکرام میں پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ بعینہ وہی قرآن کل کا کل بلا کسی کمی و زیادتی کے امت کو پہنچا دیا جو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اور
حسب وعدہ الہی وہ تحریف سے بالکلیہ محفوظ ہے، اور جو شخص قرآن کریم کو محرف جانے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ یہ ایک دوسری بات ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن کی حفاظت میں خود کروں گا، قرآن کی حفاظت میں خود کروں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے اور ضرور بھی ضرور ہم ہی اس کی حفاظت کریں۔ اب خدا کے وعدے کے مطابق یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ تحریف سے محفوظ ہے، رد و بدل سے محفوظ ہے، چینجز سے محفوظ ہے، کوئی چینجز نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، جیسے بات آئی تھی پہلے۔ اور جو شخص قرآن کریم کو محرف جانے وہ مسلمان نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ مسلمانوں کے پاس جو قرآن ہے اس میں کچھ تبدیلیاں ہو گئی ہیں، کچھ چینجز ہو گئی ہیں، محرفات ہیں اس میں، تو پھر وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ یہ ایلیگیشن صحابہ پر لگے ہیں، اس کے بعد کے تابعین پر لگے ہیں شیعہ کی طرف سے۔ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمام عرب فصاحت اور بلاغت کا دم بھرتے تھے، مگر اس کے مثل لانے پر قادر نہ ہوئے، اور بجائے اس کے مقابلہ اور مقاتلے پر تل گئے اور آپ کو قتل کرنے اور وطن سے نکالنے کا ارادہ کیا، مگر قرآن کے مثل نہ لا سکے۔ دیکھیے ہمارے نبی کی نبوت اور رسالت کی سب سے بڑی دلیل جو خود معجزہ بھی ہے اور نبوت و رسالت کی دعوت بھی ہے، جو خود معجزہ بھی ہے اور دعوت بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی وہ اتنا بڑا معجزہ ہے، اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اللہ نے جب نازل کیا اسی وقت چیلنج دے دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم لوگوں کو شک ہے اس کتاب کے بارے میں جس کو ہم نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اس قرآن کی ایک سورت کے مثل بنا کے لاؤ، اس قرآن کی ایک سورت جیسی ایک سورت بنا کر لاؤ۔ پورے عرب کے فصحاء، بلغاء، ادباء، شعراء جو اپنی زبان میں ایکسپرٹس تھے، ماہر تھے، فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ان کے سینوں میں، برجستہ شاعر جو زبان میں اعلیٰ درجے کا ماہر ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کا ایکسپرٹ ہوتا ہے، وہ برجستہ شاعر بنتا ہے۔ ایسے شعراء کو، ایسے ادیبوں کو، ایسے فصاحت و بلاغت کا علم رکھنے والوں کو یہ چیلنج دیا جا رہا ہے۔ عام ایرے غیر نتھو غیرہ کو یہ چیلنج نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ چیلنج دیا کسے جا رہا ہے؟ جو زبان میں، عرب کی زبان میں فصیح ہیں، بلیغ ہیں اور برجستہ شعراء اور ادبا کہلاتے ہیں، زبان کی باریک سے باریک چیزوں کو بھی مد نظر رکھنے والے، اس کے تمام فنون پر حاوی رہنے والے، اس کے تمام فنون پر عبور رکھنے والے ایسے فصحاء اور بلغاء کو چیلنج دیا جا رہا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک سورت قرآن جیسی بنا کر لاؤ۔ آج تک بنائے؟ بولو بھائی، آج تک بنا سکے؟ یہ اعجاز، یہ گھٹنے ٹیک دینا ہمارے نبی کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل۔ اطمینان سے ہم مان سکتے ہیں کہ ہمارے نبی سچے نبی ہیں، اطمینان سے ہم مان سکتے ہیں کہ ہمارے رسول سچے رسول ہیں، کیونکہ جو چیلنج 1450 سال پہلے دیا گیا اللہ کی طرف سے، وہ چیلنج ابھی بھی کھڑا ہوا ہے، ایکسپٹ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں۔ تو بہرحال اسی کو فرمایا ہے، جب چیلنج قبول نہیں کر سکے یہ بڑے بڑے فصیح بلیغ
زبان کے ایکسپرٹ لوگ جب چیلنج قبول نہیں کر سکے تو کہتے ہیں نا، مثل مشہور ہے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ جب بلی کتے کے ساتھ نہیں لڑ سکتی تو غصہ کہاں نکالتی ہے؟ کھمبے پہ نکالتی ہے، کھمبا کھکرتی ہے، سیٹ پھاڑ دیتی ہے، جہاں اس کا بس چلتا ہے وہاں جا کے نقصان پہنچاتی ہے اپنے ناخنوں سے۔ تو یہی ہوا جب چیلنج دیا گیا، قرآن جیسی ایک صورت لا کر دکھا دو تو تمہاری فصاحت و بلاغت مان لیں گے، لیکن وہ کام نہیں کر سکے، اور حقیقت میں نہیں کر سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ جس لیول کا وہ فصاحت و بلاغت جانتے تھے اور زبان پہ ایکسپرٹ تھے، اور ان کی فصاحت و بلاغت جہاں ختم ہو رہی تھی، اس سے اوپر قرآن کی فصاحت شروع ہو رہی ہے، کہاں سے لائیں گے؟ اور کسی انسان کا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان، ایک ماہر سے ماہر انسان، ایک ایکسپرٹ سے ایکسپرٹ انسان پوری کوشش لگا کر اپنی زبان کی فصاحت و بلاغت کو ایک انتہا تک پہنچا دے، اب اس کے بعد اس میں امپروو ہونا اور اس میں ترقی ہونا ناممکن ہو جائے، قرآن کی فصاحت اس سے اوپر شروع ہوتی ہے، تو کیسے لائیں گے؟ عاجز آ گئے، گھٹنے ٹیک دیے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ سامنے والے کو عاجز بنانے والا، سامنے والے کو گھٹنے پر بیٹھنے پر مجبور کرنے والا یہ قرآن ہے۔ اور مجھے تعجب ہوتا ہے، ایسا زبردست معجزہ قرآن اور خدا کا قانون، جو لفظ کے اعتبار سے معجزہ اور معنی کے اعتبار سے دعوت، زندگی گزارنے کا طریقہ، ایک ملک چلانے کا طریقہ، ایک گھر چلانے کا طریقہ، انسان بن کر زندگی گزارنے کا طریقہ، معاشرت، معاملات، عبادات، عقائد، سب کی تعلیم دینے والا معجزہ جن کے ہاتھوں میں ہے، وہ خود یہود و نصارہ کے تلوے چاٹنے پر مجبور ہے۔ اس سے بڑی بدبختی مسلمانوں کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ مسلمان آج غیروں کی تعریف پہ خوش ہو رہا ہے، غیروں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے پہ خوش ہو رہا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے اور دنیا کی تھوڑی سی سستی شہرت کے لیے ایک ایمان والا غیروں کے تلوے چاٹتا ہے، اس کے ساتھ سیلفی لینے کو اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے، اس کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جانے کو اپنی سعادت مندی سمجھتا ہے۔ تف ہے تیرے مسلمان ہونے پر، تیرے پاس جو امانت ہے اس کو زمین و آسمان اور پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اتنا زبردست معجزہ مسلمانوں کو اللہ نے دیا، اسے پیٹھ پیچھے ڈال کر عزت ڈھونڈنے چلا ہے مسلمان، غیروں کے تلووں میں عزت ڈھونڈنے چلا ہے مسلمان، غیروں کے پاس بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے میں عزت ڈھونڈنے چلا ہے مسلمان، ان کی آؤ بھگت اور چاپلوسی کرنے میں۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کسی مسلمان کو غیر کے ذریعے سے عزت لے کر اسے سینہ تان کر فوٹو شیئر کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ کوئی شرافت نہیں ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہماری سب سے بڑی شرافت ہمارا ایمان ہے، اور ہمارے لیے فخر کے قابل ہمارا قرآن ہے جو معجزہ ہے۔ عجیب بات ہے، ایک عجیب ٹرینڈ چل پڑا ہے، کوئی پولیس والے کے ساتھ فوٹو ڈالتا ہے، کوئی پولیٹیشین کے ساتھ فوٹو، معاف کریں اگر کسی کو بات بری لگے، یہ غلط ہے اس لیے مجھے بولنا پڑتا ہے، یہ کوئی شرافت نہیں۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے اپنی نسبت دکھانے کا تو علماء کے ساتھ کیجئے، وہ نسبت آپ کو جنت میں لے جا سکتی ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ فوٹو نکالیے، نہیں نکالو، اگر نکالنا ہی ہے تو کس کے ساتھ نکالو؟ اللہ والوں کے ساتھ، کیونکہ ان کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے، قرآن کی طرف ہے۔ لیکن مجھے تو نظر نہیں آتا، مجھے تو نظر نہیں آتا۔ ہماری فوٹوز کس کے ساتھ ہے سوشل میڈیا پر؟ سیاست دانوں کے ساتھ، پولیٹیشنز کے ساتھ،
پولیس والوں کے ساتھ، عہدے والوں کے ساتھ، منصب والوں کے ساتھ، سب کے سب دنیا کے پجاری، اور ایک مسلمان ایمان والا اس کے ساتھ سیلفی لے کے فوٹو شیئر کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ میری عزت بڑھ گئی. تیری عزت بڑی نہیں، گھٹی ہے. تجھے احساس نہیں ہوا ہے، بس تیری عزت گھٹی ہے. اللہ جب تیری عزت گھٹانے پر آتا ہے تو تجھے غیروں کے تلوے کا چاٹنے والا بنا دیتا ہے. سمجھو اس بات کو، غصے میں لینے کی ضرورت نہیں، سمجھو. میں ایک چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، بہت تیزی کے ساتھ ہمارے نوجوانوں میں یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہنے پر مجبور ہوں، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں. نسبت وہ قابل فخر ہے جو تمہیں اللہ تک پہنچائے، جنت تک پہنچائے. وہ قابل فخر نسبت ہے. اس کے علاوہ دنیا کی ساری نسبتیں خسارہ ہیں، جہنم میں لے جانے والی. مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اللہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے زیادہ ہم کیا بول سکتے ہیں؟ تو بہرحال جب چیلنج قبول نہیں کر سکے قرآن کے جیسے ایک مثل لانے کا، ایک صورت لانے کی، تو انہوں نے کیا کیا؟ مقابلہ اور مقاتلے پر اتر گئے. مقابلے پر اتر گئے اور قتل و قتال کی نوبت آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور وطن سے نکالنے کا ارادہ کر لیا. سب اپنے ہیں، سب کیا ہیں؟ اپنے ہیں. بچپن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے. سب اپنے، سب چچا کے بچے ہیں، سب چچا یہاں کے بچے ہیں یا طیبہ یہاں کے بچے ہیں، خاندان والے ہیں. لیکن جب چیلنج قبول نہیں کر سکے، قرآن کے معجزے کے سامنے ٹک نہیں سکے، تو لڑنے پر، مارنے پر اتر آئے، مگر قرآن کے مثل نہ لا سکے. باوجود یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، دنیا میں حضور کا کوئی استاد نہیں تھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضور نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا. دنیا میں اسباب کے تحت نہ حضور لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، لیکن جو کلام پیش کر رہے ہیں بڑے بڑے لکھے پڑھے اس کے سامنے جاہل نظر آ رہے ہیں، اس کے سامنے جاہل نظر آ رہے ہیں. وہ ان کو غصہ آیا. اصل میں یہ کیسا کلام پیش کر رہا ہے کہ ہمیں کا ایک فصیح الکلام، بلیغ الکلام آدمی اس کے فصاحت اور بلاغت کو ٹکر دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. یہ کیسا کلام پیش کر رہا ہے؟ اس پہ ان کو غصہ آ گیا، سیخ کباب ہو گئے. تو فرمایا باوجود یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور علاوہ فصاحت و بلاغت کے، غیب کے عجیب و غریب حالات بیان کیے جن کی سچائی آنکھوں کے سامنے آ گئی. قرآن کا معجزہ ہی کیا کم تھا، لفظوں کا، لفظ کا معجزہ ہی کیا کم تھا. اس پر سے ایسی پیشن گوئیاں بیان فرما دی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتائی اور لوگوں کو بتائی تو سب اچنبے میں پڑے. یہ کہاں سے لا رہے؟ جادوگر بھی یہ کام نہیں کر سکتا، ساحر بھی یہ کام نہیں کر سکتا، اور بڑے سے بڑا کاہن، فال کھولنے والا، غیب کی خبریں بتانے والا یہ کام نہیں کر سکتا. تو دل مطمئن تھے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن وجحدوا، زبانوں سے انکار کر دیا، زبانوں سے انکار کر دیا. آج بھی ایسا ہوتا ہے، آج بھی ایسا ہوتا ہے. ایک شخص مجھے منہ پر بولا ہے، میں بولتی سو سچیچ، لیکن ہمیں ماننے ہوتا نہیں. ہو منہ پر بولا ہے مجھے، تمہیں بولتی سو سچیچ، لیکن ہمیں ماننے نہیں ہوتا. یہی چیز میں جب پڑھتا ہوں قرآن، جب اس طرح کی آیتیں میرے سامنے گزرتی ہیں تو اس وقت کے لوگوں کی باتوں میں اور آج کے جاہل لوگوں کی باتوں میں سملیرٹی نظر آتی ہے، یکسانیت نظر آتی ہے. سیم ڈائلاگ آج کا مسلمان مار رہا ہے. نہیں جی، ہمارے باپ دادا یہ رسمہ کرے سوچ، ہمیں بھی کرتی سوچ. یہ ڈائلاگ قرآن نے 1450 سال پہلے مشرکین کا نقل کیا. تعجب ہوتا ہے مجھے، کہیں نہ کہیں جا کر وہاں ان تک
ان کا رشتہ جڑتا ہے ان مشرکین تک۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں سامنے آ گئی، بالآخر مجبور ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ جنہوں نے محبت میں مان لیا وہ بھی صحابہ بنے، جنہوں نے دلائل دیکھ کر مانے وہ بھی صحابہ بنے، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے وہ بھی صحابہ بنے، جن جن لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ کر ایمان پر مر گئے وہ سب صحابہ بن گئے۔ اور اس معجزہ علمی کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزوں اور کرامتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمائی۔ معجزوں سے حضور کی تائید، جیسے چاند کا شق ہو جانا، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، کنکریوں کا تسبیح پڑھنا، شجر و حجر میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کی آواز آنا، اور چوپاؤں کا بولنا، جانور بولتے، اونٹ بولتا تھا، اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک میرے ساتھ ظلم کرتا ہے، معجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ انگشتان مبارک میں پانی کا جاری ہو جانا، آپ کی انگلیوں سے پانی نکلتا، لشکر عظیم کا اس سے سیراب ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ لوگوں نے ان معجزات اور کرامات کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہ شخص خدا تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے جس کی غیب سے تائید ہو رہی ہے، اور یہ شخص دعوی نبوت اور رسالت میں صادق اور سچا ہے۔ معجزہ دیکھ کر نبی کے صدق کا بدیہی طور پر علم اور یقین ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ معجزہ ظاہر فرماتے ہیں۔ مسلمان نبوت کو، رسالت کو محبت میں مان لیتے ہیں، لیکن غیروں کو کنونس کرنے کے لیے معجزہ ضروری ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ خرق عادت چیزیں انبیاء کے ہاتھوں سے صادر کرتے۔ کبھی چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے، کبھی انگلیوں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ جو معجزات اب سنتے رہتے ہیں، اس کا مقصد کیا تھا؟ حضور کی نبوت اور رسالت کو منوانا، حضور کو سجدہ کروانا نہیں۔ ایک دوسرے پوائنٹ کی طرف جا رہا ہوں، معجزہ دکھاتا کون ہے؟ ارے بولتے نہیں، حقیقت میں معجزہ دکھاتا کون ہے؟ اللہ ہی دکھاتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ جس کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہو رہا ہے اس کی نبوت کو مانو، اسے نبی مانو، اسے سچا رسول مانو، یہ مقصد ہوتا ہے۔ کسی ولی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہونا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اسے میرا دوست مان کر اسے فالو کرو، اسے کیا کرو؟ فالو کرو۔ وہ ہم سے نہیں ہوتا، فالوئنگ ہم سے نہیں ہوتی۔ ولی کا چہرہ جیسا ہے ویسا چہرہ بناؤ، ولی جیسے 5 وقتہ نماز پڑھتا تھا ویسے پڑھو، ولی جیسے جھوٹ سے بچتا تھا ویسے بچو، ولی جیسے تجارت میں دھوکہ غبن نہیں کرتا تھا ویسے کرو۔ ولی کی معاشرت دیکھو، ولی کے معاملات دیکھو، ولی کے اخلاق دیکھو، اولیاء اللہ کا کیریکٹر دیکھو۔ ان کے ہاتھوں پر ہم نے کرامت اس لیے ظاہر کی کہ تم ان کو میرا سچا دوست سمجھ کر ان کے جیسے اعمال کرو۔ اعمال نکال کر سجدہ لا لیا، اعمال نکال کر کیا لا لیا؟ سجدہ لا لیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے علاوہ کسی کے لیے اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کا مقام بہت بڑا ہے اسلام میں، شوہر کا مقام بہت بڑا ہے، اسی لیے حضور فرما رہے ہیں اگر سجدے کی اجازت غیر اللہ کے لیے ہوتی، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی ہوتی، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ کس کو سجدہ کر لے؟ شوہر کو سجدہ کر۔ اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا، لیکن آج کے مارکیٹ میں سب سے زیادہ ذلیل مردوں کی کیٹیگری میں باپ، بھائی، بیٹا، شوہر، یہ جو الگ کیٹیگریز ہیں، اس میں سب سے زیادہ ذلیل کیٹیگری شوہروں کی۔
پھر بھی نوجوان ذلیل ہونے کے لیے تیار بیٹھے، یعنی شادی جلدی کرو، شادی کیا کرو، شادی جلدی ہی ہونا چاہیے، جیسے ہی بالغ ہو جائیں، کچھ کمانے کے قابل ہو جائیں، اپنا اور بیوی کا خرچ اٹھانے کے قابل ہو جائیں، جلدی شادیاں کرو، اس لیے کہ تمہارے بچے گناہوں سے محفوظ رہیں۔ جن کی عمر 25 ہو گئی، 30 ہو گئی، 35 ہو گئی، 40 ہو، عنقریب میں ایک نکاح پڑھانے والا ہوں، 30 پر 8 سال عمر ہے، اب بنگل کے اب چاشوے کو پڑھانے والا ہوں نکاح کسی اور جگہ جا کر، 38 ایئرس اولڈ مین، اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ اب وہ اتنے سال اپنی ڈیزائرز کو کیسے پورا کر رہا تھا؟ شریعت کے حکم کے خلاف جا کر، اللہ کے حکم کے خلاف جا کر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت تعلیمات کے خلاف جا کر اس نے اپنی جوانی برباد کر دی۔ اب اس کو کسی ایک عورت کے گلے باندھا جا رہا ہے کہ تم اس کی زندگی برباد کرو۔ شادیاں جلدی کرو، ورنہ نوجوانوں کی جوانیاں بہت خطرے میں، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ کون نوجوان کس گناہ میں مبتلا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ راتوں کی تنہائیوں میں ایسے عجیب و غریب گناہ سنائے جا رہے ہیں نوجوانوں کی طرف سے، سن کر ہی روح کام جاتی ہے، اتنے گندے گناہوں میں نوجوان ملا۔ اور یاد رکھنا، شادیاں وقت پر نہ کرنے کی وجہ سے اگر نوجوان بچہ یا بچی کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کا ثواب والدین کو ملتا ہے۔ کسے ملتا ہے بھائی؟ والدین کو ملتا ہے ثواب۔ اللہ بچائے، ہم تو کہتے کہتے تھک جا رہے ہیں، نہیں حضرت ذرا پیروں کو کھڑنا، انہیں کیا بولتے سو، اپنے پاؤں کو کھڑنا، اس کا اچھا جواب ہے لیکن یہاں نہیں دے سکتے۔ بہرحال میں ایک درخواست کرتا ہوں، والدین سے درخواست کرتا ہوں، 2 وقت کی روٹی بھی اگر کھلانے کی کمائی کر لیتا ہے، آج کے حساب سے 500,000 کما لیتا ہے، کتنے؟ ایک 500,000 کما لیتا ہے، اللہ کا واسطہ رحم کرو، اس کی شادی کرو، اسے کیا کر دو؟ شادی کر دو۔ ورنہ میرے سامنے ایسی رپورٹیں ہیں، میں سوچ میں مبتلا ہوں کہ ان نوجوانوں تک کیسے پہنچا جائے اور کیسے سمجھایا جائے۔ بہت تکلیف سے گزرتا ہوں میں نوجوانوں کی حالتوں کو دیکھ کر، آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کا، بہت ہی خراب حالت ہے نوجوانوں کی، بہت خراب حالت ہے، جوانیاں برباد ہو رہی۔ بہرحال کہیں سے کہیں نکل گئے۔ مسئلہ کیا تھا بھائی؟ کرامت اور معجزہ، نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو معجزہ، ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو کرامت۔ دکھاتا کون؟ اللہ۔ کیوں دکھاتا ہے؟ نبی کی نبوت کو مانو، ولی کی ولایت کو مانو۔ معجزے کی وجہ سے جیسے نبی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، نبی سے مانگنا جائز نہیں، اسی طرح ولی کی کرامت کی وجہ سے نہ سجدہ جائز نہ ولی سے مانگنا جائز۔ مانگا کس سے جائے گا؟ اللہ سے۔ دعا کس سے کی جائے گی؟ اللہ سے۔ یہی عقیدہ ہے علماء دیوبند کا، یہی عقیدہ، صاف 2 ٹوک۔ چلیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 اولو العزم پیغمبروں کا مرتبہ ہے۔ حضور کے بعد تمام انبیاء میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ ارے بولتے نہیں، پورے انبیاء کی جماعت میں سب سے زیادہ فضیلت والے کون ہیں؟ شروع سے سنتے نہیں، بیچ میں سنے تو یہ چھوٹا سا۔ اللہ کے بعد تمام انبیاء کی جماعت کا مقام و مرتبہ ہے، اس جماعت میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ اب حضور کے بعد 4 نبیوں کا مقام معلوم ہوتا ہے قرآن سے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، نمبر 2 حضرت موسیٰ کلیم اللہ، نمبر 3 حضرت عیسیٰ روح اللہ، نمبر 4 حضرت نوح نجی اللہ۔ یہ 4 پیغمبر اولو العزم ہیں، بڑی عزت اور شرافت والے ہیں۔
بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر کے 5 ہو جاتے ہیں، جن کا اس آیت میں ذکر ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ بْنُ مریم، اس میں 5 نبیوں کا ذکر ہے۔ اچھا جی، آخری مسئلہ ہے بعثت انبیاء کی غرض و غایت، اس کو بھی سن لے، بات ختم کر دیتا ہوں۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کو دنیا کے اندر نبی اور رسول بنا کر کیوں بھیجا جاتا ہے، اس کی غرض کیا ہے؟ ہر کام کی غرض ہوتی نہیں ہوتی، بولو بھائی، مقصد ہوتا نہیں ہوتا، بغیر مقصد کی کوئی کام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اب کھانا بھی کھا رہے ہیں، کس مقصد سے؟ بھوک مٹ جائے۔ پانی پی رہے ہیں، پیاس مٹ جائے۔ مسجد میں آ کر بیٹھے ہیں، بیان سننا ہے۔ صرف سننا ہے یا عمل کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ اسی طرح ہر کام کا جب ایک مقصد ہوتا ہے تو انبیاء کو بھیجنے کا بھی اللہ کا ایک مقصد ہے، اس کو بیان فرمایا۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور تمام شرائع انبیاء کی غرض و غایت اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اور اس کے احکام کی ہدایت اور اس کی اطاعت و عبادت کی دعوت دینا ہے۔ جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے، حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، سب انبیاء کی غرض و غایت بھیجے جانے کی ایک ہی ہے، سب سے پہلے اللہ کو پہچانو۔ سب سے پہلے کیا کرو؟ اللہ کو پہچانو کہ تمہارا خالق اور مالک کون ہے، کون ہے جو ساری کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے، کون ہے جو رات کو دن میں سے کھینچتا ہے، کون ہے جو دن کو رات میں سے کھینچتا ہے، کون ہے بنجر زمین پر بارش برسا کر وہاں سے نباتات اگاتا ہے، کون ہے زمین کے معدنیات سے ہیرے جواہرات سونا چاندی پیٹرول کے خزانے نکالتا ہے۔ پہچانو خالق کو، تم کس کی عبادت کر رہے؟ یہ انبیاء کو بھیج کر پہچان کروائی جاتی ہے، اس کے احکامات، ہدایات اور اس کی اطاعت اور عبادت کی دعوت دلوائی جاتی ہے۔ یہ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد ہے اور غرض و غایت ہے۔ آگے فرمایا قرآن و حدیث میں جو آسمان و زمین میں غور و فکر کا حکم ہے، سو اس سے مقصود یہ ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کر کے اس کے خالق اور صانع کو پہچانے اور اس کی عظمت کو پہچانے، تاکہ دل اس کی اطاعت پر آمادہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، لوگوں سے کہیے زمین میں گھومے پھریں۔ اس سے ہم نے نکال لیا ٹور، اس سے ہم نے کیا نکال لیا؟ ٹور نکال لیا۔ ٹور کو گئی، پھرنے گئے تھے، گھومنے گئے تھے، عید آئی کی نہیں، سب میسور جاتے، بقرعید آتی نہیں، گوشت ختم ہوا نہیں، سب کہاں جاتے ہیں؟ دادا کے پہاڑ کو جاتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں، پھرنے جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ گھومنے کا مقصد تفریح نہ ہو، گھومنے کا مقصد سیر سپاٹا نہ ہو، گھومنے کا مقصد انجوائمنٹ نہ ہو، گھومنے کا مقصد انٹرٹینمنٹ نہ ہو، گھومنے کا مقصد عبرت لینا ہے۔ گھومنے کا مقصد کیا ہے؟ عبرت لینا۔ دیکھو کھنڈرات کو، قوم عاد قوم سمود کے کھنڈرات کو دیکھو، کس شان اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ان کی زندگیاں گزری، اور آج ان کے گھروں کی، ان کی قبروں کی کیا حالت ہو چکی ہے۔ تم بھی ایک دن اسی انجام کو پہنچنے والے ہو۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ اب تک ہم نے جتنا بھی گھوما ہے، پھرا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس نیت سے گھوم پھر کے آیا ہے۔ انجوائے کے لیے جاتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتے ہیں، کیا کرنے جاتے ہیں؟ ذہن فریش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کیا کرنے جاتے ہیں؟ فریش کرنے کے لیے۔ ہمارا ایک مسلمان کا ذہن جنت سے پہلے کہیں فریش نہیں ہو سکتا، لکھ لو یہ بات، جنت سے پہلے کہیں بھی ذہن فریش نہیں ہو سکتا۔
یہاں کے ماحول سے فریش ہونے کے لیے کسی اور ماحول میں جاتے، وہاں ایک انسیڈنس ہو جاتا ہے، پھر وہاں اور زیادہ ڈپریس ہو جاتے ہیں. ارے ہوتا نہیں ہوتا. تو جنت سے پہلے مسلمان کا نہ کوئی ٹھکانہ ہے، نہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہے، اور نہ کوئی انجوائمنٹ کا سامان ہے. جنت ہی ہے جو مسلمانوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی گئی ہے، ان کے ذہن کو فریش رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے. حوریں ملیں گی جو تمہیں ہمیشہ تر و تازہ اور فریش رکھیں گی، لیکن اس کے لیے یہاں پاپڑ بیلنے پڑیں گے، یہاں پاپڑ بیلنے پڑیں گے. چلیے، قرآن و حدیث میں جو آسمان و زمین میں غور و فکر کا حکم مذکور ہے، سو اس سے مقصود یہ ہے کہ آسمان و زمین کے پیدائش میں غور و فکر کر کے ان کے خالق اور صانع کو جانے اور اس کی عظمت کو پہچانے، تاکہ دل اس کی اطاعت پر آمد ہو. اگر کسی ٹور کے بعد اللہ کی عظمت دل میں اترتی ہے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کا شوق اور جذبہ بڑھتا ہے، تمہارا ٹور کامیاب ہے، تمہارا گھومنا پھرنا کامیاب ہے. اسے کر کو نمازاں چھوڑ کو گھومنا پھرنا نہیں. کیا جہاں تک ہو سکے نماز پڑھ لینا، اور نماز بھی لمبی لمبی نہیں پڑھنا. سفر میں نماز لمبی لمبی، پورے سفر میں 10-11 ساتھی ہیں، ایک ساتھی کو تقوی کا ہیضہ ہے، وہ کھڑا ہو گیا اللہ اکبر، پوری سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے، اور باہر سارے ساتھی انتظار کر. نہیں، فرائض ادا کرو، چلتے بنو. فرائض ادا کرو، چلتے. جہاں رخصت ہے رخصت پر عمل کرنا ہی شریعت ہے. زیادہ تقویٰ ہے تمہیں اکیلے جاؤ پھرنے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جب جماعت کے ساتھ ہوں گے تو پھر جماعت کے احکام لاگو ہوں گے. فرائض پڑھیں گے، آگے چلتے رہیں گے. ارے بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے، باقی اپنی دنیاوی اور جسمانی فوائد اور منافع حاصل کرنے کے لیے کائنات عالم میں غور و فکر کرنے کا اللہ حکم نہیں دیتا. سمجھ میں آ رہی؟ خلق عالم کی کیفیت میں غور و فکر کرنا مقاصد شرعیہ میں سے نہیں ہے. اور آج کل سائنسدان جو کائنات علوی اور سفلی میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اس غور و فکر اور اس تحقیق سے آسمان اور زمین اور چاند سورج کے خالق کی معرفت حاصل کرنا اور اس کی عظمت اور جلال کو معلوم کرنا مقصد نہیں ہوتا. سائنسدان جو تحقیق کر رہا ہے، جو ریسرچ کر رہا ہے، کیا اس کا مقصد خالق تک پہنچنا ہے؟ ارے بولو بھائی، نہیں. مادیات اس کا مقصد ہے، بلکہ مادی اور جسمانی فوائد اور منافع حاصل کرنا مقصود ہیں. خالق کائنات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں سائنس سے فائدہ اسی وقت تک اٹھانا جائز ہے جب تک کہ تمہیں وہ اللہ کے اپوزٹ نہ کھڑا کر دے. جہاں سائنس تمہیں قرآن کے اپوزٹ کھڑا کر دے، اللہ کے حکموں کے اپوزٹ کھڑا کر دے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اپوزٹ کھڑا کر دے، وہاں سائنس کو لات مارو، اللہ کے نبی کو فرمان کو لو. بات سمجھ نہیں؟ جی فرماتے اللہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں. ان کی ساری ریسرچ کا خلاصہ دنیا، مادیت، میٹیریلسٹک چیزیں، مادیت. فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، ساری ریسرچ دنیا تک. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور یہ لوگ آخرت سے بے خبر ہیں. سوائے ایمان والے کے، سوائے ایمان والے کے کوئی قوم دنیا کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچتی نہیں. اس لیے ان کی ترقیاں ہوتی جا رہی ہیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ مسلمان ترقی نہ کرے، دنیا میں ضرور کرے، ٹیکنالوجی میں ترقی کرے، سائنس میں ترقی کرے، اچھی چیزوں کا انوینشن کرے، لیکن خدا کے ساتھ، اس کے ساتھ خدا کے ساتھ کرے تو جنت میں جاوے گا. خدا کو چھوڑ کر سائنسدان بنے گا تو وہ کتنی بھی تحقیق کر لے، اور اس کی تحقیقات سے، اس کے ریسرچوں سے لوگوں کو جتنا بھی فائدہ پہنچ جائے، ٹاپ لیول کا سائنٹسٹ
APJ عبد الکلام بن کر مرے لیکن اس کے آخرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. اس آیت میں یہی سمجھانا ہے. پھر فرمایا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. وہ لوگ جو صرف دنیا کو مقصد سمجھتے ہیں، اس کی تحقیقات پر ہی اپنی ساری صلاحیت اور اپنا ساری استعداد اور طاقت ختم کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں فرما رہا ہے یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں. یہ لوگ کون ہیں بھائی؟ جانوروں کی طرح ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل. بلکہ یہ لوگ تو اور زیادہ بے راہ ہیں، ان سے زیادہ بے راہ ہیں. یہی لوگ غافل ہیں. تو انبیاء علیہم السلام دنیا میں جو آتے ہیں اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ بندے اپنے اصل مالک کو، خالق کو پہچان کر اس کے عبادت کا حق ادا کریں. ہم سب اگر یہ کر رہے ہیں تو واقعتاً مسلمان ہیں، ورنہ غیروں کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح صرف ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو یہ عجیب قسم کی ٹیکنالوجی ہے جو تمہیں جہنم میں پہنچا دی. اس لیے اللہ کے دھیان کے ساتھ، تعلیمات نبویہ پر عمل کے ساتھ، آخرت کے دھیان اور فکر کے ساتھ تم دنیا میں جتنی ترقی کر لو تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. اللہ رسول کو چھوڑ کر، قرآن کی تعلیمات اور حدیث کی تعلیمات کو چھوڑ کر نرے سائنٹسٹ بنو گے، نرے ڈاکٹر بنو گے، نرے انجینئر بنو گے، اونلی ڈاکٹر، اونلی انجینئر، اونلی سائنٹسٹ بنو گے ود آؤٹ ایمان اور اسلام، تو پھر سیدھا تمہیں راستہ ملے گا جہنم کا، جنت کا نہیں. جو کرنا ہے، جو پڑھنا ہے، جو ترقی کرنا ہے کرو، اسلام نہیں روکتا، لیکن حضور نے جو تعلیمات دی ہیں ان کے ساتھ کرنا پڑے گا. ان کے ساتھ کالج میں داڑھی پسند نہیں کی جاتی اس لیے داڑھی منڈا لیا، برقع پسند نہیں کیا جاتا اور پھر برقع اتار دیتی ہیں. نہیں، یہ ہندوستان ہے، ایک ڈیموکریٹک ملک ہے. یہاں داڑھی رکھنے والے کو داڑھی رکھنے کا حق ہے، یہاں برقعے پہننے والیوں کو برقع پہننے کا حق ہے. جو اپنے اپنے مذہب کے حساب سے عمل کرنا چاہتے ہیں ان کو پورا اختیار ہے. لیکن مسلمان خود کیا کرتا ہے؟ بولنے سے پہلے مڈالے چلے آتا، انٹرویو سے پہلے مڈالے جاتا. انہیں خود وہی ہو جاتی سے وہاں سی او اے جو بیٹھا ہے، انٹرویو لینے والا جو بھی ہے، مینیجر جو بھی انٹرویو لے رہا ہے، وہ بولے گا ہی بولے گا، اس لیے پہلے ہی کیا اس طرح چلا گیا. لڑکی جاب کے لیے جاتی ہے تو پہلے ہی برقع اتار کے جاتی. یہ سب مسلمان خود اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. خود اپنی حیثیت، اپنا تشخص، اپنی ذاتی شناخت اور اپنی ایک آئیڈینٹیفیکیشن اپنے ہاتھوں سے برباد اس ملک میں کر رہے ہیں. ورنہ غیروں میں وہ دم نہیں تھا، غیروں میں وہ دم نہیں تھا کہ کسی مسلم لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، اسے برقع نکالنے پر مجبور کرے. غیروں میں وہ دم نہیں تھا کسی مسلم لڑکے کی داڑھی نوچ لے، اس کی ٹوپی نکال دے، اس کا جبہ پھاڑ دے. غیروں میں وہ دم نہیں تھا. ہم نے اپنے لوپ ہولز ان کے سامنے پیش کر دیے جس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا. تم اگر پکے سچے مسلمان ہوتے تو خدا کی قسم دنیا میں کوئی ایسی قوم پیدا نہیں ہوئی جو مسلمانوں کو گھٹنوں پر ٹیک دے. ہم نے اپنا اسلام چھوڑا، ہمارے نبی کا طریقہ چھوڑا، اللہ کے احکامات چھوڑے، کتے بن گئے، ذلیل ہو گئے. جانوروں سے زیادہ سستی مسلمانوں کی جانیں ہو گئی. کاش یہ قرآن و حدیث کا مضامین مسلمان سمجھ سکتے. اللہ ہم سب کو موت سے پہلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں تک انبیاء اکرام علیہم السلام کے متعلق عقیدے مکمل ہوئے. اب عالم آخرت کے تعلق سے بنیادی عقیدے اور اس میں فلاسفرز کا اور اسی طرح ایتھیزم کا جو عقیدہ ہے اس کا رد، اور اسی طرح جو لوگ عالم آخرت کو نہیں مانتے ان کا رد. اسی طرح مسلمانوں کے دلوں میں جو عالم آخرت کو لے کر شکوک و شبہات ہیں، شک ہیں، ہے کی نہیں کی، عالم آخرت ہے یا نہیں، قبر کے بعد کس نے کیا دیکھا ہے، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی تشفی کے لیے دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی عقائد بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.